جولائی 1969 کو اپولو 11 میں امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ اس کے بعد آج سے تقریباً 50 برس قبل یعنی 11 دسمبر 1972 کو اپولو مشن 17 کا راکٹ چاند پر اترا تھا۔ شمٹ آخری انسان تھے جس نے اسی مشن کے دوران انسانیت کی تاریخ میں آخری بار چاند کی سطح پر قدم رکھا، کیونکہ شمٹ کے بعد سے اب تک چاند پر کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اب ایک بار پھر امریکی خلائی ادارے ناسا نے انسان کو چاند پر پہنچانے کے لیے ایک جدید ترین خلائی جہاز تیار کیا ہے جس کو اورائن کہا جاتا ہے۔ نومبر 2022 میں اورائن کا ایک ٹیسٹ مشن چاند کی طرف روانہ کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک آزمائشی پرواز تھی اس لیے اس میں انسان موجود نہیں تھے، مگر ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے سینسرز کے حامل کچھ پتلے رکھے گئے تھے۔ اورائن کی بیرونی تہہ گزشتہ خلائی جہازوں کے مقابلے میں ایک نیا ڈیزائن ہے، اور اس آزمائشی پرواز سے ناسا کا ایک مقصد اسے ٹیسٹ کرنا بھی تھا تاکہ جب خلاباز اس میں سفر کرے تو وہ محفوظ رہے۔ اورائن چاند کے گرد چکر لگا کر 26 دن بعد 11 دسمبر 2022 کو زمین پر واپس آ گیا ہے۔ چاند سے واپس آتے ہوئے زمین کی بالائی فضا میں اس خلائی جہاز کی رفتار 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ فضا کے ساتھ رگڑ کے باعث اس کا بیرونی درجہ حرارت 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جسے محفوظ رکھنے کے لیے ہیٹ شیلڈ کی ضرورت تھی جو کہ اسی خلائی جہاز کے ڈیزائن میں شامل تھی۔ کیپسول کے 11 پیراشوٹس کا یکے بعد دیگرے کھلنا اور پھر پھول جانا اس بات کا اشارہ تھا کہ ہیٹ شیلڈ نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ پیراشوٹس نے اس کی رفتار دھیمی کر دی، جس کے بعد یہ میکسیکو کے قریب بحر الکاہل میں اتر گیا۔ یہاں سے اس کو ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر لے جایا جائے گا جہاں سے اسے لانچ کیا گیا تھا۔ اسی مشن کے اگلے فیز میں یعنی سن 2024 کے لیے طے شدہ اگلی پرواز میں خلاباز بھی موجود ہوں گے۔ اس نئے پروجیکٹ کا نام آرٹیمس ہے جو یونانی دیومالا میں اپولو کی بہن تھی۔ ناسا کے ساتھ ساتھ یورپی خلائی ادارہ یعنی یورپین اسپیس ایجنسی ESA یعنی ESA بھی اس خلائی جہاز کی واپسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ESA نے خلائی جہاز اورائن کے لیے وہ سروس اور پروپلشن ماڈیول فراہم کیا تھا جس نے اس خلائی جہاز کو چاند کی طرف لے جانے، اس کے گرد گھومنے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے انرجی فراہم کی۔ ESA کا یہی سروس ماڈیول ناسا کے کیپسول کے ساتھ واپس نہیں آیا، بلکہ خلائی جہاز کی فضا میں داخلے سے 20 منٹ قبل الگ ہو کر جنوبی بحر الکاہل کے خطے میں تباہ ہو گیا۔ ESA مستقبل میں مزید اورائن مشنز کے لیے سروس ماڈیولز فراہم کرتا رہے گا، جس کے بدلے میں ناسا ان کے خلابازوں کو بھی ان مشنز پر لے کر جائے گا۔ اگلے آرٹیمس مشن جس میں خلاباز بھی ہوں گے کے لیے پروپلشن ماڈیول پہلے ہی ناسا کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چاند پر خلابازوں کو اتارنے کے لیے مشن آرٹیمس 3 کا پروپلشن ماڈیول اس وقت جرمنی میں اسمبل ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی اتنی رفتار کے باوجود اگر اس پورے پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کرنا ہے تو بہت کچھ اب بھی کرنا باقی ہے، کیونکہ چاند پر اترنے کا نیا لینڈنگ سسٹم ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس ناسا کے لیے بنا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیس ایکس اسٹار شپ کہلانے والا ایک بڑا راکٹ بھی بنا رہا ہے جو آنے والے چند مہینوں میں زمین کے اوپر اپنی پہلی پرواز کرے گا۔ ارادہ یہ ہے کہ آرٹیمس 3 مشن میں اورائن خلائی جہاز چاند کے قریب اسٹار شپ کے ساتھ ملے گا، جہاں سے ایلون مسک کا یہ خلائی جہاز خلابازوں کو چاند کی سطح پر اتارے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ 11 دسمبر 2022 کو اورائن جب چاند سے واپس آ رہا تھا تو جاپانی کمپنی آئی اسپیس کا ایک روبوٹک خلائی جہاز باکوتو آر چاند کی طرف جا رہا تھا۔ اگر باکوتو آر وہاں تک پہنچ پایا تو یہ مزید 3 کام کرے گا۔ پہلا، یہ متحدہ عرب امارات UAE کا راشد نامی ایک چھوٹا سا روور چاند پر اتارے گا۔ دوسرا، باکوتو آر جاپانی خلائی ادارے کا ایک روبوٹ بھی چاند پر اتارے گا جو وہاں مٹی کا تجزیہ کرے گا۔ باکوتو آر تیسرا کام یہ کرے گا کہ یہ ناسا کا ایک لونر فلیش لائٹ کہلانے والا بریف کیس کے سائز جتنا ایک خلائی جہاز بھی چاند کے مدار میں چھوڑے گا، جو چاند کے مدار میں رہتے ہوئے انفراریڈ شعاؤں کے ذریعے چاند کی سطح پر منجمد پانی کی تلاش کرے گا۔